اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 46 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 47 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم یا ایہا یا اے الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب اوتو دی گئی الکتاب کتاب جو کتاب دیے گئے ہو یعنی اہل کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما با یہاں اللہ کے معنی میں ہے، با پر ما جو اس پر جو نزل نازل کیا نہ ہم نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما لے سے ما جو اس سے جو یا اس کی جو معکم ما پاس کم تمہارے پاس ہے، من قبل من سے قبل پہلے اس سے پہلے، ان کے نتمسا ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فنردھا پس نرد لوٹا دیں، ہم لوٹا دیں، ہم انہیں لوٹا دیں، الا پر، ادبارہا ادبار پیچھے پیٹھ، ان کی پیٹھ پر، پھر الٹ دیں ان چہروں کو، او نلعنہم او یا نلعن ہم لعنت کریں، ہم ان پر، کما جیسے کہ لعنا ہم نے لعنت کی، اصحاب السبت اصحاب والے سبت، ہفتے والے، وکان اور کان ہے، امر اللہ امر حکم اللہ کا، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب اے وہ لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، آمنوا بما نزل مصدقا لما معکم ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہن اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا پھر الٹ دیں ان کو ان کی پیٹھ پر، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت یا پھر ہم ان پر لعنت کریں جیسے کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، ایمان لے آؤ اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل یہود و نصارہ کو حکم دیتا ہے کہ میں نے اپنی زبردست کتاب اپنے بہترین نبی کے ساتھ نازل فرمائی ہے، جس میں خود تمہاری اپنی کتاب کی تصدیق بھی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہاری صورتیں مسخ کر دیں یعنی منہ بگاڑ دیں، آنکھیں بجائے ادھر کے ادھر ہو جائیں، یا یہ مطلب کہ تمہارے چہرے مٹا دیں، آنکھیں کان ناک سب مٹ جائیں، پھر یہ مسخ چہرہ بھی الٹ ہو جائے، یہ عذاب ان کے بدعمال کا بدلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حق سے ہٹ کر باطل کی طرف، ہدایت سے پھر کر ضلالت کی جانب بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں احساس دلا رہا ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلے ایسی حرکت کرنے والوں کی صورتوں کو مسخ ہونے کو یاد کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرح تمہارا منہ الٹ دوں گا تاکہ تمہیں پچھلے پیروں چلنا پڑے، تمہاری آنکھیں گدی کی طرف کر دوں، اور اسی جیسی تفسیر سورہ یاسین کے اندر کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی اذقانہم فہم مقمحون۔
یہ سورہ یاسین کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے۔ غرض یہ ان کی گمراہی اور ہدایت سے دور پڑ جانے کی بری مثال بیان ہوئی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں سچ مچ حق کے راستے سے ہٹا دیں اور گمراہی کی طرف متوجہ کر دیں، ہم تمہیں کافر بنا دیں اور تمہارے چہرے بندروں جیسے کر دیں۔ ابو زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوٹا دینا یہ تھا کہ ارض حجاز سے بلاد شام میں پہنچا دیا۔ یہ بھی مذکور ہے کہ اسی آیت کو سن کر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے تھے۔ ابن جریر میں ہے کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ کے سامنے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا حضرت کعب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے، یہ بیت المقدس جاتے ہوئے مدینہ میں آئے۔ حضرت عمر ان کے پاس گئے اور فرمایا اے کعب مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا تم تو قرآن میں پڑھ چکے ہو کہ جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا انہوں نے اسے کما حق قبول نہیں کیا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بوجھ لادے ہوئے ہو، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو تورات اٹھوائے گئے۔ اس پر حضرت عمر نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ یہاں سے چل کر حمص پہنچے، وہاں سنا کہ ایک شخص جو ان کے گھرانے میں سے تھا اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب اس نے آیت ختم کی انہیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں سچ مچ اس آیت کی وعید مجھ پر صادق نہ آ جائے اور میرا منہ مسخ کر پلٹ نہ جائے۔ یہ جھٹ سے کہنے لگے یا ربی اسلمتو، میرے اللہ میں ایمان لایا۔ پھر حمص سے ہی واپس اپنے وطن یمن آئے اور یہاں سے اپنے تمام گھر والوں کو لے کر سارے کنبے سمیت مسلمان ہو گئے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت کعب کے اسلام کا واقعہ اس طرح مروی ہے کہ ان کے استاد ابو مسلم جلیلی ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے میں دیر لگانے کی وجہ سے ہر وقت انہیں ملامت کرتے رہتے تھے۔ پھر انہیں بھیجا کہ دیکھیں کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کی خوشخبری اور اوصاف تورات میں ہیں۔ یہ آئے تو فرماتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا تو ایک شخص قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ اے اہل کتاب، ہماری نازل کردہ کتاب تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے، بہتر ہے کہ اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے منہ بگاڑ دیں اور انہیں الٹا کر دیں۔ میں چونک اٹھا اور جلدی جلدی غسل کرنے بیٹھ گیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرتا جاتا تھا کہ کہیں مجھے ایمان لانے میں دیر نہ لگ جائے اور میرا چہرہ الٹا نہ ہو جائے۔ پھر میں بہت جلد آ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے کہ ہفتہ والوں پر ہم نے لعنت نازل کی، یعنی جن لوگوں نے ہفتے والے دن ہیلے کے لیے شکار کھیلا حالانکہ انہیں اس کام سے منع کیا گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ ان کا مفصل واقعہ سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الہی کام پورے ہو کر ہی رہتے ہیں، وہ جب کوئی حکم کر دے تو کوئی نہیں جو اس کی مخالفت یا ممانعت کر سکے۔ دیکھیے کہ اللہ کا جو امر ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ نے جو کام کرنے ہیں، جو حکم دینے ہیں وہ ہو کر ہی رہیں گے۔ انسان کے بس میں صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری سے اپنے سر کو جھکا دے، اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنے، اسی میں بقا ہے اور اسی میں فلاح ہے۔ دیکھیے جب کسی کو ہدایت ملنی ہوتی ہے نا، اس کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سارے واقعات ایسے پڑھے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ایک پل کے اندر مسلمان ہو جاتے، ایک آیت سنی اور مسلمان ہو گئے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا مسلمان ہو گئے، کسی کا ایک جملہ سن لیا اور وہ ہدایت پر آ گئے۔ نہ صرف ہدایت پر، ہم نے یہ بھی تو پڑھا ہے کہ بہت زیادہ جو گنہگار لوگ تھے ولی کامل بن گئے۔ ایک پل کے اندر، ایک چھوٹے سے واقعے سے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے، جس کے دل پھیرنا چاہے اپنی طرف، تو وہ
کریم ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اپنی طرف پھیر دے، اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔